میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں, اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے حکومتی اقدامات جو ہیں نا اس کے تحت کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پرائسز سے جو جڑی ہوئی ہیں, اس میں میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہماری بدنیتی نہ کوتاہی نہ غفلت شامل ہے. ہم ان چیزوں پہ یہاں فوکس کر رہے جہاں جہاں گورننس کے رویے ہیں ان کو تبدیل کر کے اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کریں. اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا, اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں. اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو میں غیر قانونی کام کروں گا, اور آپ بحیثیت صحافی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کے تحت کیا میں یہ اعلان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ ہی ہمیں غیر قانونی کام کی طرف راغب کریں گے اور ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ ہم ٹیمپٹ ہوں کہ قانون توڑیں اور قانون شکنی کریں تو اس کا میں کیا جواب. مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ مارکیٹ کنٹرول میکانزم یا کمیٹیز وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے 14 اگست 2023 کے بعد یہ تمام ایشوز جو ہیں نا ہمارے وجود میں آئے, اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو سوال کرتے ہوئے یہ پس منظر نہیں رکھتے کہ کیا یہ چیزیں پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا مارکیٹ فورسز آل آف اے سڈن 24 کروڑ لوگوں کا یہ ملک مارز وجود میں آ گیا اور وہاں پہ مارکیٹ فورسز نے جو ہے وہ مس مینجمنٹ شروع کی ہے. دیکھیں ہم جب سے آئے ہیں ہم یہ اقدامات لے رہے ہیں, اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا جب ان منافع خوروں کے ان ذخیرہ اندوز لوگوں کا یہاں پہ فائنینشیل سٹیک انوالو ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ان اقدامات سے فوری طور پر وہ تبلیغی جماعت کے سامنے رجوع کریں گے اور یہ سارے کے سارے رائے راست پہ آ جائیں گے تو یہ غلط فہمی اور خوش فہمی کسی کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ریزسٹنس آئے گی, اور اس ریزسٹنس کو کنٹین کرنا, کنٹیسٹ کرنا, کنفرنٹ کرنا یہی حکومتوں کا کام ہے, اور یہی کام ہم کر رہے ہیں. آپ سے بحیثیت شہری بھی ہماری درخواست ہے کہ اس عمل کا حصہ بنیں, اور جہاں جہاں پہ رسپانسبلی آپ کا ایک سوشل ویجیلنس کا رول ہے وہ بھی پلے کریں, اور جہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تحت نشاندہی ایسے سوشل ایول ایکٹرز کی ہو سکتی ہے وہ کریں, اور اگر ہم اس پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں, ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے ہیں تو میرے خیال میں دین وی آر اکاؤنٹیبل. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈکری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی, اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے, اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے. اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی افیکٹو پالیسی جو ہے وہ اگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں, جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے, کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے, کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا, اجازت کے تحت ہوگا, ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل لیولز
کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. اتنا سادہ نہیں ہے کہ ٹریڈ کھل گیا اور ڈالر سمگلنگ شروع ہو جائے گی. افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہماری بڑی ڈیٹیلڈ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور وہ بارڈر جو کلوز ہوا ہے اور اس کے بعد دوسری جانب سے ہمارے ریکویسٹ آئی ہے, اس میں کامرس منسٹری نے لیڈ لی ہے along with کسٹمز اینڈ ادر بارڈر مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز جو آرگنائزیشنز ہماری ہیں, اور ایک پالیسی ڈیوائز ہوئی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں وہ الاؤ ہوں گی, کون سی نہیں ہوں گی. اس میں جو اسمگلڈ گڈس کا آسپیکٹ ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, اور ایک انلیگل غیر قانونی انڈسٹری کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا, اور یہ پیغام جو ہے نا وہ بار بار جانا چاہیے. جنہوں نے اس انلیگل ارینا میں اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں, میرے خیال میں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ جتنا جلد اس کو ریئلائز کر لیں ان کے لیے بہتر ہے, نہیں بھی ریئلائز کرتے ہیں قانون اپنا رستہ. جو مسئلہ ہے نا اس کے دو پہلو ہیں, جیسے آپ خود بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو سر دست وہ مسئلہ ہے, جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی مارکیٹ پہ خاص اثر نہیں نظر آ رہا. افیکٹو ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ سائیکل ہے اس illicit ایکٹیویٹی کی, اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو توڑنا ہے, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ماضی میں یہ سائیکل کنسٹرکٹ جنہوں نے کیا تھا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو ہمیں بیک وقت دونوں پہلوؤں کو فوکس کر کے پرائرٹی اپنی سیٹ کرنی ہے, اور ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پہلے سائیکل توڑیں. جو ہی ہم سائیکل توڑتے ہیں, جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس میں پینلائز کرنا ہے جنہوں نے اس سائیکل کو کنسٹرکٹ کیا تھا, ظاہر ہے اس میں آپ کے کورٹس کا میکانزم موجود ہے, جوڈیشل میکانزم موجود ہے, پورا کا پورا ایک کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, ڈیو پروسیس ہے. میں کوئی مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ ڈگری جاری کر دوں اور کہوں کہ جی کل صبح یہ جو 10 بیوروکریٹ ہیں اور جو 10 سیاستدان ہیں ان تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے نا گولوں سے اڑا دیا جائے تاکہ پیغام واضح طور پہ چلا جائے. یہ اس 21ویں صدی میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو ڈیو پروسیس کے تحت جانا ہوگا, جہاں جہاں ہمیں اسٹرانگ ایویڈنسز ملیں گی, اور ہم بالکل فوکسڈ ہیں, کوئی فیئر اور فیور کے بغیر جہاں ہمیں نظر آئیں گے ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے, اور پھر وہ جوڈیشل آؤٹ کم جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا.